السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تحریک طالبان پاکستان جو کالعدم تنظیم ہے اس کو لے کے، جس کو عرف عام میں TTP بھی کہا جاتا ہے، اس کو لے کے جو تناؤ بڑھ رہا ہے اس کے حوالے سے۔ اور یہ تناؤ میں اضافہ ہوا جب زوب کے اندر جو بلوچستان کا ایک شہر ہے وہاں پہ موجود پاکستان کی فوجی چھاؤنی پہ کچھ ملیٹنٹس نے حملہ کیا، جس میں جو ہے وہ 5 سے زیادہ پاکستانی فوجی جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر پاکستان کی طرف سے ایک اسٹرانگ جو ہے وہ بیان جاری ہوا، جو کل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کے اندر بھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک سخت بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا اور اس پہ افسوس کا اظہار کیا گیا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اپنے وعدے جو ہیں وہ پورے نہیں کر رہے۔ یہ اس ساری صورتحال کے اوپر آج ہم بات کریں گے آج کے ویلاگ میں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ویلاگ پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ چند دن پہلے غالباً 12 جولائی کو زوب کی فوجی چھاؤنی پہ، جو چھوٹی سی فوجی چھاؤنی ہے بلوچستان میں، اس کے اوپر مسلح افراد نے حملہ کیا، جس میں پاکستان فوج کے کئی جوان شہید ہو گئے اور بہت سارے زخمی ہوئے۔ کچھ جو حملہ آور تھے ان کو وہ مارے گئے، اور جو سیکیورٹی ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ افغان شہری تھے، اور اس حملے میں بہت جدید ہتھیار استعمال کیے گئے، اور ان میں سے کچھ ہتھیار وہ بھی تھے جو کہ امریکہ چھوڑ کے گیا افغانستان میں جاتے ہوئے۔ جدید ترین ہتھیار، گنز، رات کو دور تک دیکھنے والے جو ہیں وہ آلات وہ ان کے پاس تھے۔ اس کے علاوہ اور جو گیجٹس ہیں امریکن وہ بھی ان کے پاس تھے، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان جو کالعدم تنظیم ہے اس کے درمیان جو ہے ایک گہرا نظریاتی رشتہ جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ افغانستان کے اندر کھلم کھلا اب آپریٹ کر رہے ہیں۔ یہ وہ صورتحال نہیں ہے جو کہ کرزئی اور جب اس کے بعد وہاں پہ اشرف غنی کی حکومت تھی تو ان کے دور میں جو صورتحال تھی، اور امریکہ کی فوج کی وہاں موجودگی کے وقت جو صورتحال تھی کہ وہ چھپے ہوئے تھے مختلف پہاڑی علاقوں میں، انہوں نے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے جہاں وہ افغان طالبان کے ساتھ مل کے امریکی فوج کے ساتھ لڑ رہے تھے، بلکہ وہ پاکستان کے اندر بھی حملے جو ہیں وہ کر رہے تھے۔ اب وہ کھلم کھلا افغانستان کے اندر موجود ہیں، ان کی دسترس جو ہے اس اسلحے تک بھی موجود ہے، جدید ترین ہتھیار اور جو گیجٹس ہیں ان تک ان کی جو دسترس ہے وہ موجود ہے۔ اور جب پاکستان نے احتجاج کیا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ TTP کے جو جنگجو آتے ہیں، ان کے جو ملیٹنٹس ہیں، مسلح لوگ جو ہیں وہ افغانستان سے آتے ہیں اور پاکستانی مسلح افواج کے اوپر حملے کرتے ہیں، سیکیورٹی فورسز پہ حملے کرتے ہیں، تو افغان طالبان نے یہ کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم ان کو جو ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کو روکیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، جب پاکستان نے ان کو دوحہ معاہدہ جو ہے اس کو یاد دلایا، جس میں افغان طالبان نے جب امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ سیکیورٹی ایگریمنٹ کیا تھا تو اس میں یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ افغان طالبان اپنی سرزمین نہ صرف امریکہ بلکہ کسی بھی ملک کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اور ظاہر ہے پاکستان بھی ان ممالک میں سے ایک ہے، لیکن اب افغان طالبان نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو دوحہ معاہدہ تھا وہ امریکہ کے ساتھ تھا، کسی اور ملک کے ساتھ نہیں تھا، اور پاکستان کے ساتھ تو بالکل نہیں تھا۔ تو یہ ایک طرح سے افغان طالبان نے TTP کے معاملے میں پاکستان کو صاف جواب جو ہے وہ دے دیا ہے۔ اور اس سے کم از کم ان لوگوں کو اب ضرور سوچنا چاہیے، پاکستان کے وہ سابق ریٹائرڈ فوجی افسران جو کہ ٹی وی پہ آ کے افغان طالبان کی مدح سرائی کرتے تھے، جب افغان طالبان واپس آئے امریکہ کی فوج نکلنے کے بعد تو وہ بہت خوش تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پاکستان کا مسئلہ تھا، جو انڈیا کی مداخلت تھی، جو راک ہے وہاں کیمپس تھے، جو وہاں پہ بلوچ ملیٹنٹس کو TTP کو سپورٹ مل رہی تھی انڈیا کی طرف سے، راہ کی طرف سے، افغان طالبان کی گورنمنٹ بننے کے بعد افغانستان میں وہ بند ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ جب سے افغان
طالبان کی حکومت بنی ہے افغانستان میں، افغانستان سے پاکستان کے اندر دار اندازی میں اضافہ ہوا ہے، وہاں سے آ کے ملیٹنٹس کے جو حملے ہیں وہ بڑے ہیں، وہ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اور دوسرے جو سابقہ قبائلی اضلاع ہیں وہ وہاں کے اندر وہاں پہ بھی بڑے ہیں، اور وہ بلوچستان کے اندر بھی جو ہے حملوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ تو جو دہشت گردی ہے اس نے دوبارہ سے سر اٹھایا ہے جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے افغانستان کے اندر۔ اور جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ان افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ مغربی سرحد کے اوپر جو ہے وہ کم ہو جائیں گے یا کم از کم حل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ اور جیسے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں سلیم صافی صاحب، اور بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ایک گہرا رشتہ ہے، نظریاتی رشتہ ہے افغان طالبان میں اور ٹی ٹی پی کے درمیان، اس سے یہ نہیں لگتا کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان کی حکومت بنتی ہے تو وہ ٹی ٹی پی کو روکیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور جن خدشات کا وہ اظہار کر رہے تھے وہ تمام خدشات ان کے درست ثابت ہوئے، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیاض حمید کی جو پوزیشن تھی اور ان کا جو موقف تھا کہ جیسے ہی افغان طالبان آئیں گے اقتدار میں تو پاکستان جو افغانستان کے اندر جو پاکستان کے لیے مسائل کھڑے کیے ہیں انڈیا نے، را نے، وہ ختم ہو جائیں گے، اور ٹی ٹی پی کا جو عمل دخل ہے وہ کم ہوگا، اور پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ طے ہو جائیں گے۔ اور اسی کے تحت افغان حکومت کی مدد کے ساتھ، افغان طالبان کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے گئے، جنگ بندی کی گئی، ان کے خلاف آپریشن روکے گئے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا خاطر خواب، بلکہ ٹی ٹی پی کو بہت ساری جو ہے وہ سہولتیں دی گئیں، مراد دی گئیں، جس سے ان کو موقع ملا کہ وہ دوبارہ سے اکٹھے ہوں، ری گروپ ہوں، اور پھر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے کریں۔ اب روزانہ کی بنیاد پہ حملے ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان کے فوجی جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، اور یہ حملے رکنے میں نہیں آ رہے۔ اور جب پاکستان نے احتجاج کیا ہے تو اس کے بعد پھر افغان طالبان کی طرف سے، افغان حکومت کی طرف سے ایک صاف جواب جو ہے وہ پاکستان کو دیا گیا۔ تو اس کے بعد اب پاکستان کے پاس کیا آپشن بچتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان، جو لوگ آ چکے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ان کے خلاف آپریشن جو کر رہی ہیں اس میں تیزی لائے، ان کا کلا کما کرے، ان کا خاتمہ کرے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ جو ٹھکانے ہیں افغانستان کے اندر وہاں جا کے پاکستان جو ہے ان کے اوپر اٹیک کرے، جس کے بارے میں افغان حکومت نے کہا کہ وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے، اس پہ ریٹیلیٹ کریں گے، جس سے پاکستان اور افغانستان کی جو حکومت ہے افغان طالبان کی، ان کے درمیان تناؤ جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا۔ تو پاکستان کے پاس جو آپشنز ہیں وہ محدود ہیں اس حوالے سے، فوجی لحاظ سے، اور پاکستان جو ہے وہ سفارتی طور پہ دباؤ ڈال سکتا ہے افغان طالبان کے اوپر، کیونکہ بہت کم وہ ممالک ہیں جو افغان طالبان کی اس طرح حمایت کر رہے ہیں جس طرح پاکستان نے کی اب تک۔ اور پاکستان یورپ سے اور امریکہ سے مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے اقتصادی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں آپ ان کو ختم کریں، افغانستان کے لوگوں کی مدد کریں، افغان طالبان کو انگیج کریں، اور جو انہوں نے خواتین کی ایجوکیشن پہ پابندی لگائی ہے اور خواتین کے باہر نکلنے پہ جو پابندی لگائی ہے، اس طرح اور بھی جو سخت اقدامات کیے ہیں، جو رجتی اقدامات کیے ہیں افغان طالبان نے، لیکن پاکستان نے اس کے باوجود جو ہے اب تک یہ موقف اپنایا کہ ہمیں انگیج کرنا چاہیے افغان طالبان کے ساتھ، لیکن پاکستان کو ٹی ٹی پی کے معاملے پہ اب تک افغان حکومت کو انگیج کرنے کے باوجود جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے بڑا، بلکہ معاملات جو ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کو جو ہے وہ جو سرحدی نگرانی ہے اس کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مزید مستحکم اور مؤثر بنانے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے اندر جو ان کے حامی ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان مطالبہ کر رہا ہے کہ جی ٹی ٹی پی کی قیادت کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، ان کے کیمپس وہاں بند کیے جائیں، تو لگتا نہیں ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ بند کریں گے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے ہیں۔ جب افغان طالبان لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف تو ٹی ٹی پی ان کو سپورٹ کرتی تھی، وہ جو ٹی ٹی پی کے محفوظ ٹھکانے تھے پاکستان میں، خاص طور پہ قبائلی علاقوں میں، سابقہ قبائلی اضلاع میں، تو وہاں آ کے وہ رکتے تھے، ان کی مدد کی جاتی تھی، اور لاجسٹکس ان کی جو ہے وہ مدد کی جاتی تھی۔ تو اب اسی طرح کی مدد جو ہے ان کو افغان طالبان سے مل رہی ہے۔ اور یہ جو اندازے تھے پاکستان کے اس وقت کے حکمرانوں کے، عمران خان صاحب کے، تحریک انصاف کی حکومت کے، اور اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے، کہ افغان طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد جو پاکستان کے مسائل ہیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے وہ کم ہوں گے، اور پاکستان جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں آ جائے گا، اور وہاں جو محفوظ ٹھکانے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے،
اور جو اسلحہ ملتا ہے، جو پیسے ملتے ہیں، جو مدد ملتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، مگر اب تک ایسا نہیں ہوا اور یہ سب اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ریٹائرڈ جرنیل جو ہیں، فوجی افسران، وہ اب بھی ٹی وی پہ آ کے جو ہے وہ ایک معذرت خانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، بلکہ وہ وہی زبان بول رہے ہیں جو افغان طالبان کی زبان ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنے مسائل خود حل کرے، ہمیں اس کے لیے ذمہ دار نہ ٹھہرائے، اور ہم دوحہ معاہدے کے تحت جو ہے وہ پابند نہیں ہیں۔ لیکن حالانکہ دوحہ معاہدے کے تحت افغان طالبان نے، افغانستان کے جو طالبان ہیں، انہوں نے یہ لکھ کے دیا تھا، معاہدہ کیا تھا، جو امریکہ سے یقین دہانی کرائی تھی کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، بلکہ دیگر ممالک جو ہیں ان کے خلاف بھی استعمال نہیں ہوگی۔ لیکن وہ اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کر رہے، بلکہ اس کے برعکس جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو ہے اس کا الزام جو ہے وہ عائد کر رہے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے افغانستان کے حوالے سے جو ہماری پالیسی ہے اس کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک واضح موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم جو ہے اسلامی انتہا پسندی کی حمایت کرتے ہیں، کیا ہم عام گروپس کی حکمرانی کی حمایت کرتے ہیں، یا ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمیں پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے، دنیا بھر کے تمام ممالک کے حوالے سے ایک واضح پالیسی جو ہے اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم اسی ابہام کا شکار رہیں گے، اور اس ابہام کے نتیجے میں جو ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ بھی شہید ہوتے رہیں گے، اور پاکستان کے اندر سیکورٹی صورتحال کے حوالے سے بھی سوالات جو ہیں وہ اٹھتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔